مائیکل کیرول کی عمر 19 سال تھی. وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکا. اس کی کمپنی بھی بری تھی. وہ 16 سال کی عمر میں شراب، چرس اور کوکین کا عادی ہو گیا اور نشہ پورا کرنے کے لیے چوری چکاری کرنے لگا. پولیس کیس بنا. وہ عدالت میں پیش ہوا اور عدالت نے اس کی کلائی پر الیکٹرانک ٹیگ لگا دیا. وہ جوئے کا عادی بھی تھا. جوئے کی لت میں مبتلا لوگ لاٹریاں بھی خریدتے رہتے تھے. مائیکل بھی چلتے پھرتے لاٹری ٹکٹ خریدتا رہتا تھا. 2002 میں اس کی لاٹری نکل آئی. اسے $5 ملین کی خطیر رقم ملی. یہ 19 سال کے فقرے، کم پڑھے لکھے معمولی چور کے لیے بڑی رقم تھی. یہ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو گیا. مائیکل نے اس رقم سے اپنی تمام حسرتیں، تمام خواہشیں پوری کرنا شروع کر دی. اس نے کاروبار بھی کیا، پراپرٹی بھی خریدی، گاڑیاں بھی لی، سٹاف بھی رکھا، بڑا گھر بھی لیا اور پارٹیز بھی کی. دولت کی یہ برسات 8 سال تک جاری رہی. یہ 2010 میں پہنچا تو ایک دن دوبارہ فٹ پاتھ پر کھڑا تھا. گاڑیاں بک چکی تھی، پراپرٹی بینک ضبط کر چکے تھے، سٹاف نوکریاں چھوڑ کر جا چکا تھا، دوست فرار ہو چکے تھے اور اس کا گھر نیلام ہو چکا تھا. مائیکل کے حالات جولائی 2010 میں اس قدر خراب ہو گئے کہ یہ لندن کے ایک ریسٹورانٹ میں فرش اور باتھ روم صاف کرنے پر مجبور ہو گیا. مائیکل کرائے کے کمرے میں رہنے لگا، فاسٹ فوڈ کے ایک ریسٹورانٹ میں کام کرنے لگا، بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرنے لگا، دولت مندی کے گزرے زمانوں کو یاد کرنے لگا. مائیکل اس انجام کا پہلا شکار نہیں ہے. پوری دنیا میں مائیکل جیسی درجنوں مثالیں موجود ہیں. قسمت اور دولت کی دیوی نے ان کے دروازے پر دستک دی، ایک ٹچ سے ان کی خواہشوں کو سونا بنایا. لیکن ابھی دولت کی دیوی کے قدموں کے نشان بھی مدھم نہیں پڑے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ فٹ پاتھ پر آ گئے. یہ چھوٹی لاٹری جیتنے والا بندہ تھا. آپ کو میں بڑی لاٹریاں جیتنے والوں کی کہانی بتاتا ہوں. ڈیوڈ اور انجیلا ڈوز کی 101 ملین پاؤنڈ کی لاٹری نکلی. یہ رقم پاکستانی روپوں میں 18 ارب روپے بنتی ہے. یہ لوگ لاٹری سے قبل 70 پاؤنڈ کے کرائے کے کمرے میں رہتے تھے. لاٹری نکلنے کے بعد انہوں نے سرے میں 9 ملین پاؤنڈ کا محل خرید لیا. یہ دونوں بھی اختلافات کے شکار ہوئے اور یہ بھی الگ الگ زندگی گزارنے لگے، جبکہ اختلافات کی وجہ سے دونوں کی آدھی دولت بینک میں منجمد ہو کر رہ گئی. یہ اچانک دولت کے مظلوم شکار ہیں. آپ کو اس قسم کے شکار اپنے ارد گرد بھی دکھائی دیتے ہیں. ہمارے سامنے بے شمار لوگ کروڑ پتی ہوئے، ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیا چل نکلا. یہ مل آنر بنے، ان کی ایکسپورٹس شروع ہو گئی، یہ ٹھیکیدار ہو گئے، یہ ترقی کا پرمٹ اور لائسنس پا گئے، یا پھر انہوں نے زمینوں کی خرید و فروخت میں کروڑوں اربوں روپے پا لیے. لیکن ہم پھر اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دوبارہ فٹ پاتھ پر آتے، عدالتوں میں دھکے کھاتے اور پولیس کے ذریعے گرفتار ہوتے دیکھتے ہیں. آپ نے درجنوں لوگوں کو جھونپڑی سے محل میں جاتے اور پھر محل سے واپس جھونپڑی میں آتے دیکھا ہوگا. آپ ملک میں قتل ہونے والے لوگوں کا پروفائل بھی دیکھ لیجئے. آپ کو زیادہ تر مقتول نو دولتیے یا پھر کسی نو دولتیے کے بیٹے، بیٹی یا عزیز رشتہ دار ملیں گے. آپ ایکسیڈنٹس میں مرنے والے لوگوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے. آپ کو ان میں بھی نو دولتیوں کی اچھی خاصی تعداد ملے گی. اور آپ مہنگے ڈاکٹروں کے مریضوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے. آپ کو ان میں بھی نو دولتیوں کی تعداد زیادہ ملے گی. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ دولت کا محلک پن ہے. دولت ہڑتال کی طرح ہوتی ہے. یہ اگر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی ملے تو یہ آپ کی خوشیوں، آپ کے آرام اور آپ کے اطمینان میں اضافہ کرتی ہے. لیکن یہ اگر ایک دم مل جائے تو یہ آپ کو بیمار بھی کرتی ہے، آپ کو حادثوں کا شکار بھی بناتی ہے، آپ کے دشمنوں میں بھی اضافہ کر دیتی ہے اور یہ آپ کے رشتے بھی توڑ دیتی ہے. آپ ذاتی گارڈز اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کا پس منظر نکال کر دیکھ لیں. آپ کو 90% لوگ نو دولتیے ملیں گے، جبکہ آپ کو خاندانی دولت مند آج بھی گارڈ اور رائفل کے بغیر چلتے پھرتے دکھائی دیں گے. یہ آج بھی ریسٹورانٹس اور مارکیٹوں میں بے خوف چلتے پھرتے نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ نو دولتیوں کی دولت کرنسی نوٹوں کے ساتھ ان کے دشمن، ان کے حاسدین کو بھی لے کر آئی، اور یہ حاسدین اور یہ دشمن اب انہیں آرام سے زندگی نہیں گزارنے دے رہے.
یہ اپنے سر پر رائفلوں کا سایہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں خاندانی رئیس یا امیر لوگ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے جس کے نتیجے میں لوگ ان کے خلاف ہوں یا ان سے دشمنی پالے۔ میں آپ کو لاہور میں ایک کھدر پوش شخص کی کہانی سناتا ہوں جو 2 ارب روپے کا سودا کرتا ہے۔ اس کے پاؤں میں عام سی چپل ہوتی ہے، سر پر کپڑے کی میلی سی ٹوپی، اور یہ رینٹ ایک کار پر ہوتا ہے، جبکہ اس ڈیل کا ڈیلر پراڈو پر سوار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 4 گن مین۔ آپ فرق کا اندازہ لگا لیجئے، 2 ارب روپے دینے والا رینٹ کی گاڑی پر پھر رہا ہے اور 1% کمیشن لینے والا پراڈو پر گارڈز کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ 2 ارب روپے کا مالک 2 نسلوں سے امیر آ رہا تھا، لہذا اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، جبکہ کمیشن ایجنٹ نے نئی دولت دیکھی تھی اور یہ دولت اپنے ساتھ اس کے جانی دشمن لے کر آئی تھی۔ دوستو، دولت کمانا ایک فن ہے، لیکن خود کو اس دولت کے خوفناک ہتھیار سے بچا کر رکھنا اور اس دولت کو سنبھال لینا فنکاری۔ آپ جب تک دولت کو سنبھالنا، اس کے وار سے خود کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا نہیں سیکھتے، آپ کو اس وقت تک دولت نہیں کمانی چاہیے، کیونکہ آپ نے اگر فنکاری کے بغیر دولت کما لی تو یہ آپ اور آپ کے خاندان کے لیے بربادی کا پیغام لے کر آئے گی۔ یہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ آپ اگر اس کی تباہی سے بچ بھی گئے اور آپ کی اولاد اس کا ضرور نوالا بنے گی، کیونکہ آپ اسے صرف دولت دے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے اسے دولت کمانے اور اس دولت کو سنبھالنے کا فن نہیں سکھایا۔ آپ نے اسے یہ بتایا ہی نہیں دولت جنگلی گھوڑے یا بدمست ہاتھی کی طرح ہوتی ہے۔ آپ اگر گھڑ سواری سیکھے بغیر یا ہاتھیوں کی نفسیات کو سمجھے بغیر ان پر سوار ہو جائیں گے تو یہ دونوں آپ کو اپنے قدموں میں کچل دیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو دولت سے قبل دولت کو سنبھالنے کا فن سکھائیں۔ آپ اسے نو دولتیے کی بجائے خاندانی رئیس بنائیں۔ آپ کی اولاد آپ کی ترقی اور آپ کی خوشحالی کو آگے لے جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ اپنی زندگی میں اپنی لنکا جلتے اور اپنی ٹائٹینک کو ڈوبتا دیکھیں گے، اور یہ دولت کا انتہائی خوفناک انتقام ہوتا ہے۔ ہم انسان غربت میں زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ہم عمارت کے تخت سے غربت کے چبوترے پر آ کر زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ ایک یونانی کہاوت ہے، آپ اگر دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے چلنا سیکھیں۔ آپ بھی دولت مند بننے سے قبل خوشحال ہونا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ آپ نے اگر خود چلنا سیکھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکھایا، آپ بھی مائیکل کی طرح فٹ پاتھ پر آتے دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ جو پیسہ برسات کی طرح آتا ہے وہ ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے اور پیچھے صرف بدبودار کیچڑ رہ جاتا ہے اور اس کیچڑ کے کیڑے۔ آخر میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ زیادہ تر لوگ اس وقت ہار مانتے ہیں جب وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔